آج ہم جس دور پرشوب میں زندگی بسر کر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اور فتنے ناک کھولے پوری قوت کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے کہ دین کے نام پہ، شریعت کے نام پر لوگوں میں ایسی بدعات اور خرافات کو رائج کیا گیا کہ جس سے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ قبروں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، قبروں کی کمائی کھانے پہ لوگوں کو مجبور کر دیا گیا، ڈھیریوں پہ جھکا دیا گیا، غیر اللہ کے سامنے ان کے آستانوں پہ بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ کہیں گدی نشین ہیں اور کہیں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ یہ قبر والے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کہیں مجاور بیٹھے ہیں، معاذ اللہ کہیں دھاگوں کی پوجا کی جا رہی ہے، کہیں ڈھیریوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں اولیاء کی چیزوں سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے، اور کہیں اللہ معاف فرمائے ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے لائی جا رہی ہیں تبرکات کے نام پر اور ولایت کے نام پر، کہ جن کا تصور بھی ایک بندہ مسلمان کرتا ہے تو دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ ہمیں معاشرے کے اندر جو چیز دی گئی وہ کہا گیا کہ ولی کیسا ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں گھنگرو ہوں، اس کے گلے کے اندر ٹل ہوں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، ہاتھوں کے اندر متیر پکڑی ہو، لمبے بال ہوں، سر پہ پگڑی ہو، داڑھی کے بال بڑے ہوئے ہوں، طہارت بھی اس نے کی ہو یا نہ کی ہو۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ ولی ہے، اس کو ولی مان لو۔ اور جب اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے تو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شاید یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو غلط چیزیں، غلط نظریات لوگوں کے ہاں عام ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پتہ نہیں اپنی کرامات دکھانے والا اللہ کا ولی ہے، شعبدے بازی کرنے والا اللہ کا ولی ہے، یا جس نے بہت سارا مال بنا لیا، پیسے بنا لیے، اور مال کی بنیاد پر اس نے آگے چند لوگ رکھ لیے، یا وہ کسی گدی کے اوپر بیٹھ گیا خاندانی بنیاد پر، یا وہ کسی بڑے نسب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے، اور اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، کبھی پاؤں چومے جاتے ہیں، کبھی اس کی بڑائی کے نام پر اس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے، لوگوں کے ایمانوں کو تباہ کر رہی ہیں، اور یہ معیارات لوگوں کے ہاں عام کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ننگ دڑنگ والے ہیں، یا یہ جو مال و دولت اور جاہ و حشمت کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پارسا کہلوانے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی مشرک نہیں ہوتا۔ جس بندے کے عقیدے کے اندر شرک ہے، یاد رکھ لو وہ اللہ کا ولی اور دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہوا کے اندر اڑتا نظر آ جائے، آپ کو پانی کے اوپر چلتا ہوا نظر آ جائے، وہ جتنی مرضی آپ کے سامنے کرامات لے آئے، وہ اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی اور دوست وہی ہوتا ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ کو مانتا ہے، جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے بگڑی بنانے والا، بیڑیوں کو تارنے والا، اولاد دینے والا، بچی بچہ دینے والا وہ مانتا ہے صرف اللہ کو۔ یہ بندہ جس کے عقیدے کے اندر توحید موجود ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے، یہ شخص تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ جس بندے کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، سمجھ لیجئے وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صفات، ایک تو وہ عقیدہ توحید پہ کاربند رہتے ہیں، دوسرا ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنی ہے۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، یاد رکھ لو وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہو سکتا ہے۔ عجیب قسم کی جہالت پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کا نام لیتے ہیں، قرآن کی آیات بینات کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے باوجود جہالت اتنی ہے کہ کام وہ کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول ہمیں دے کے نہیں گئے، آپ کی شریعت میں نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے اسوے اور طریقے کے اندر وہ کام نہیں ہے، اور وہ کام کر کے اپنے آپ کو محب رسول اور عاشق رسول کہلواتے ہیں۔ یاد رکھ لو جو شخص
وہ کام کرتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں دیا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جذباتی نعرے، جذباتی باتیں اور لوگوں کو جذبات دلا کے ایسے کام کروانے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھ لو وہ شخص کبھی بھی اللہ کا دوست اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محب نہیں ہو سکتا۔ محب کون ہے؟ فاتبعونی، جس نے میری اتباع کی اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اتانی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جہاں پہ بٹھایا بیٹھ گیا، چلایا چل پڑا، جو میری شریعت ہے اس کو مان لیا، میرے نقش قدم پہ چلا، داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جس بندے نے میری اطاعت نہ کی، میری نافرمانی کی، فقط ابا، اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا یہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو کرامات ہی نہیں دکھاتا، شعبدے بازیاں ہی نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکرن، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے اس سے کئی قبیلے، کئی گروہ بنائے، لیکن بنیاد تقوی کی بنیاد پہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز کون ہے، عزت والا کون ہے اللہ کے ہاں؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہے، جس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اپنا مفاد آیا ہے تو اللہ کا خوف اور ڈر پیچھے چلا گیا، وہ ہر چیز میں اللہ کو مقدم رکھتا ہے، وہ مال و دولت حرام نہیں کھاتا، وہ دغا نہیں کرتا، وہ فراڈ نہیں کرتا، وہ بے حیائی نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں کے اندر توہمات نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں دیتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پیری مریدی کا تصور بڑا ہے، بھئی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے ہیں، جو پیر نے کہا وہ مان لیجیے میرا فلانا پیر ہے۔ یہ پیری مریدی کا تصور یاد رکھو شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کی بات پہ عمل کرو، اور اگر کوئی شخص آپ کو نیکی سے ہٹانے کی بات کرتا ہے تو کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ پیری مریدی کا تصور جو ہے یہ شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو غیر اللہ سے بے نیاز ہوتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ آئیے سمجھیے، قبروں سے اٹھیے، قبروں کی کمائی کھانا چھوڑیے، یہ ٹل بجانے والے، یہ گھنگڑو بجانے والے، اور یہ جو داڑھی منے اور یہ جناب جو گدی نشین بنے بیٹھے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں جھولنے والے اور حرام کاریاں کرنے والے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے، جب مسلمانوں پہ مصائب آ جاتے ہیں تو خاموشی اختیار کرنے والے، نہ قوم کا دکھ درد ہے، نہ قوم کے عقیدے کی پرواہ ہے، نہ اطاعت رسول کی پرواہ ہے، نہ احادیث کا کوئی ان کے دل کے اندر کوئی محبت ہے، نہ ان کے دل کے اندر کوئی امت کا غم اور درد موجود ہے کہ بھئی ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دینی ہے، اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ معاشرہ فتنوں کا شکار ہو گیا ہے، لوگوں کو فتنوں سے کیسے نکالنا ہے، بس ان کو اپنی گدی پیاری ہے، ان کو اپنا مال و دولت آنا چاہیے، ان کی بس اپنی سیٹ جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، ان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ خلل نہیں آنا چاہیے، ان کو سیٹ ملنی چاہیے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، ان کے نزدیک لوگوں کے ہاں بے حیائی شرک عام ہوتا ہے، ہوتا رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لو یہ لوگ جو پارسائی کا لبادہ اوڑھ کے بھی آتے ہیں، اپنے مال و دولت، مال کمایا حرام کے ذرائع سے، لوگوں کو دگے دے کے، دھوکے دے کے، فراڈ کر کے مال بنایا ہے، اور اسی مال کو استعمال کر کے لوگوں کے ہاں پارسا بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمیں اللہ کا ولی مان لو۔ یہ شخص اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن مجید میں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں،
لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ جب رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، کبھی حالت رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے سامنے سجدے میں اپنی جبین کو رکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کبھی قیام، کبھی رکوع۔ اور جب ان کا ٹاکرا کسی جاہل سے ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود نیکی بھی کی ہے، نیکی کے کام بھی کیے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ